آج ہم بات کریں گے رمضان میں نماز شب، نماز تہجد، صلاۃ اللیل، نائٹ پریئر، اللہ کی لاڈلی عبادت کے بارے میں۔ رمضان میں آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کا اجر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے۔ سب سے بڑی وجہ رات کو نہ اٹھ پانا۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو رمضان میں آپ آسانی سے تہجد کی روٹین بنا سکتے ہیں۔ عام دنوں میں جاگنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ہم میں سے اکثر لوگ سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ سحری کے وقت اٹھنے کا اور سحری کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ کچھ لوگ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، لیکن ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ وہ سحری کر لیں اور سحری کے وقت اٹھ جائیں۔ سحری کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے نماز تہجد کے لیے۔ عموماً 2، 2:30، 3 بجے لوگ سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو کیوں نہ اس وقت سب سے پہلے نماز تہجد ادا کر لی جائے۔ رمضان میں نماز تہجد پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے تو نماز تہجد ضرور پڑھا کریں۔ پھر رمضان کے بعد آپ کے لیے نماز تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا، پھر آپ کی روٹین بن جائے گی۔ تہجد پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تہجد پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا کبھی پریشان نہیں رہ سکتا، پروردگار عالم اسے غیب سے روزی عطا کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں ان کے چہرے دوسرے لوگوں سے زیادہ نورانی ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ انہیں اپنے نور کی چادر اڑا دیتا ہے۔ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کی وہ دعائیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئیں، آپ کی وہ پریشانیاں کہ جن کا حل ابھی تک نہیں نکلا، وہ سب پریشانیاں بھی دور ہوں گی، سب دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اس رمضان میں آپ عہد کریں کہ آپ نماز تہجد پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تہجد پڑھنے کے بعد آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسائے گا۔ تہجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ جو اب تک نہیں ملا وہ اب کی بار ضرور ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بس آپ ایک یقین کا سجدہ اپنے رب کی بارگاہ میں کریں تو صحیح، وہ نوازنے میں دیر نہیں کرے گا۔ تمہاری دعائیں سن لی جائیں گی، تمہارے صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا، تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھا دیے جائیں گے۔ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتے ہیں، اور تقدیریں تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ تم تہجد پڑھو، تمہارے وہ آنسو جو کوئی نہیں دیکھتا، تمہاری وہ آہیں جو کوئی نہیں سنتا، انہیں وہ عرش عظیم کا مالک دیکھے گا بھی اور سنے گا بھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جان لو تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ یقین کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تہجد پڑھو گے تمہارے قصے ہی الگ ہو جائیں گے، معجزے تمہاری زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔
وہاں سے آپ کے معاملات سلجھیں گے جہاں آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ گمان سے بڑھ کر بیان سے باہر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوں گی تم پر۔ رات کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کے لیے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ تہجد کا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ سب سے آسان اور طاقتور چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا کی ہے وہ ہے دعا۔ اللہ مخلص دلوں کی دعائیں تو کبھی رد نہیں کرتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے، قبولیت کے امکانات بڑھانے کے لیے اپنے پیارے بندوں کو تحفے میں نماز تہجد عطا کی ہے۔ تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے۔ تہجد اتنی خاص عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے تہجد پڑھنے والوں کے لیے، ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا چاہیے۔ دعائیں تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اپنے تہجد گزار بندوں سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پکارے، میں اس کی تقدیر پلٹ دوں، میں اس کا نصیب بدل دوں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو عطا کروں۔ تہجد ایک وہ واحد ایسا نشانہ ہے جو کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا۔ تہجد رات کی تاریکی میں اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو معجزوں کی راہ دکھاتی ہے، اور اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا تو جان رکھو کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک کن کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر تہجد کے بعد تم پہلا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو پہلا معجزہ یہ ہے کہ تم تہجد تک آ گئے ہو، کیونکہ تہجد پڑھنے کے بعد تو پھر معجزے ہی معجزے ہیں۔ جو مسائل تمہارے کسی بھی طرح سے حل نہیں ہو پا رہے وہ تہجد کے ایک سجدے سے ہی حل ہو جائیں گے، صرف ایک تہجد سے۔ اگر مایوسیوں کے اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو۔ رات کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ اگر انسان رات کے کچھ حصے کو اپنے پروردگار کے لیے مختص کر لے تو وہ معراج پر جا سکتا ہے، اللہ اسے کمال عطا کرے گا۔ سحر کے وقت اللہ رزق تقسیم کرتا ہے، سحر کے وقت اللہ رحمتیں برساتا ہے، اور سحری کے وقت اگر آپ نماز تہجد پڑھیں گے اور وہ بھی رمضان کے سحر میں تو اس کے تو اثرات ہی الگ ہیں، اس کے تو کمالات ہی الگ ہیں۔ بس جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو تہجد ضرور پڑھو، اس سے اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ جو دعائیں اب تک قبول نہیں ہوئی، اس آنے والے رمضان میں وہ تمام دعائیں قبول ہوں، وہ تمام حاجتیں پوری ہوں، وہ تمام مشکلات حل ہوں، اور اب کی بار جو بارگاہ الہی میں سجدہ ہو وہ کامل یقین کا سجدہ ہو، وہ کامل ایمان کا سجدہ ہو، ایسا سجدہ ہو جس طرح کا سجدہ وہ پاک پروردگار ہم سے چاہتا ہے، ایسی عبادت ہو جو اس پاک پروردگار کو پسند ہے۔ آمین یا رب العالمین۔